دی شئی ہے او واجب الوجود ہے سارے نبی دا نور اللہ دے نور دا حصہ نہیں ٹکڑا نہیں جز نہیں بلکہ سارے نبی دا نور اللہ دے نور دا جلوہ ہے مل گیا کو سبحان اللہ تھکے بیٹھے ہوئے اچھے حرام سی ڈالے ہو تو سب چپ نکلنے سبحان اللہ کیا اللہ اکبر جلوہ کیا ہے سارے نبی دا نور اللہ دے نور دا جلوہ اگر تو سب قرآن نہ مطالعہ کریں دے ہو اللہ تعالیٰ نے درخت تے جلوہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو جڑے درخت دے اوڑ وچو آواز آئی ہے او کون آجے درخت جلوہ فرمائے او کون آجے پہاڑ تے جلوہ فرمائے اوے اگر اللہ دے جلوے نال پہاڑ تے نورانیت آ سکتی ہے درخت نوری تھی سکتے اللہ دے جلوے نال مصطفیٰ دا نوری حسن الوہیت دی تجلی ہو سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن خلافت نبی سارے نبی دا نور سیر کرنا رہ گئی اللہ نے جلے مخلوق بناون دا ارادہ فرمایا سرکار فرمائے اللہ میں نے نور دے چار سے فرمائے یعنی چار جلوے ایک جلوے جو چار جلوے ظاہر ہوئے ایک جلوے نال اللہ قلم قدرت بنائے بے نال لوح محفوظ بنائے بے نال عرش بنائے چوتھے جو چار جلوے نکلن پہلے بھی جو اللہ نے عرش جاون والے فرشتے بنائے دوسرے جو کرسی بنائیے تیسرے جو تمام فرشتے بنائے چوتھے جو چار جلوے ظاہر تھے پہلے جو آسمان بنائے دوسرے جو زمین بنائے تیسرے جو جنت بنائیے چوتھے دن وال چار جلوے ہوئے پہلے بھی جو مومن مرد تے مومن عورتوں دے اکھی دا نور بنائے تجھے جو مومنہ دے دلہ دا نور بنائے تجھے جو مومنین دا نور انس بنائے سرکار فرمایا لا الہ الا اللہ محمد مقرر ذیشان واعظ خوش الہان حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم سعیدی صاحب دی خدمت اندر التماس کرے ساں اپنے نورانی وجدانی بیان دینا اسارے دلیں کو منور فرمامن ہون جاگن دا ثبوت ضرور دیو تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ اس شاکان مصطفیٰ سکتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہتھیں کو بلند کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم سعیدی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء سید الرسل وخاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیں تمام دوست اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد المصطفى بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم. استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، فاضل جلیل، آبرو اہل سنت علامہ مفتی محمد کریم بخش سعیدی صاحب اور اسٹیج سے جلوہ گر تمام ذی قدر، ذی شان، ذی احتشام، ذی وقار علماء کرام اور مجمع جلوہ گر تمام عاشقان مصطفیٰ، آج ہم سب اپنے دوست حضرت قبلہ چودھری عطا محمد آصف صاحب، چودھری محمد عدنان علی صاحب اور چودھری محمد افضل صاحب جو اس مسجد کے محتمم ہیں، مدرسے کے محتمم ہیں، ان حضرات کی دعوت پر سرکار دو جہاں سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باصورت ولادت اس دنیا میں جلوہ گری کی خوشی کی اس محفل میں حاضر ہے. دوستو، ہم اہل سنت کا اور پوری امت کا، پوری امت مسلمہ کا، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، مجتہدین اور آج تک کے علماء اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، رفتیں، اوصاف جمیلہ لا محدود ہیں، مگر ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دو شانیں عطا فرمائیں. ایک شان نورانیت ہے اور ایک شان بشریت ہے. آپ کا بے مثل نور ہونا بھی حق ہے اور آپ کا بے مثل بشر ہونا بھی حق ہے. آپ کی بے مثل بشریت کا انکار قرآن ہے. آپ بشر ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، مگر آپ بشر بے مثل ہیں. ایسے بشر ہیں کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. ایسے بشر ہیں کہ آپ بشری نقائصوں سے پاک ہیں، جیسے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدلہ لینا ہے یا اور بشری تقاضے ہیں جو ہمارے حق میں نقص ہیں،
ان سے حضور پاک ہے۔ ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے، ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سوتے رہیں، گہری نیند سو جائیں، پھر اٹھیں، ان کی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی، تو ان کا سونا بے مثال ہے۔ اب سونا تو بشریت کی دلیل ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں وہ سوتے تو تھے، بھائی سوتے تو تھے، سونا تو بشریت ہے، مگر سونے سے وضو نہ ٹوٹنا یہ تو بے مثل بشریت ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ بھائی آپ کا ایک جز پر نظر جاتی ہے، آپ یہ تو دیکھتے ہیں وہ سوتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ جب عام بشر سو جائیں، وہ چاہے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، مجتہدین ہوں، اولیاء کرام ہوں، علماء کرام ہوں، جتنی بڑی ہستی کے مالک ہوں، وہ سو جائیں تو ان کی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، اور جب حضور سو جائیں چاہے جتنا گہری نیند سو جائیں، جتنا گہری نیند سو جائیں، تو نبی کی نیند نبی کے وضو کو نہیں توڑتی۔ تو اب نیند کا آنا یہ بشریت ہے، اور نیند کا آنا پھر وضو کا برقرار رہنا یہ مصطفیٰ کی بے مثل بشریت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ کہہ رہے یار، سبحان اللہ۔ مجھے ویسے کہتے ہیں بھائی، لوگ کہتے ہیں دیکھو خون نکلتا ہے، حضور کا خون بھی تو ہے۔ بھائی آپ خون کا نکلنا تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس صحابی نے حضور علیہ السلام کی رخسار سے لوہے کی 2 کڑیاں نکالی اپنے دانتوں سے، اس کے عشق کا تقاضا تھا کہ کپڑا اس قابل نہیں حضور کے چہرے سے ٹچ ہو، میرا ہاتھ بھی اس قابل نہیں حضور کے چہرے سے ٹچ ہو۔ سنان بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، احد کے میدان میں انہوں نے اپنا منہ حضور کے رخسارہ پر رکھ دیا، سبحان اللہ کہہ دیں، اور آپ کا خون ان کے منہ میں چلا گیا، اور وہ خون نگلتے رہے۔ اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خون کے بارے میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا کہ تم خون بھی نہیں کھا سکتے، اور لحم الخنزیر کہ میں نے خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسا جانور جس کو ذبح کرتے وقت تکبیر نہ پڑھی جائے اور تکبیر خدا کی جگہ پر کسی اور کا نام لے دیا جائے تو اس جانور کو بھی حرام کیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ خون کا پینا بھی حرام کیا۔ اے سنان بن مالک تم کیا کر رہے ہو؟ تم خون پی رہے ہو، الٹی کرو، انگلی ڈالو حلق میں، اس کو نکال دو، کلیاں کرو، خوب کلیاں کرو تاکہ حرام تمہارے پیٹ میں نہ جائے۔ بلکہ سرکار نے یہ فرمایا اے سنان تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا خون کہاں ڈالوں؟ اس کو اپنے اندر لے رہا ہوں، اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی کیا شان ہے جس کے خون میں محمد کا خون شامل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ بھائی آپ کی نظر صرف خون کے نکلنے پر جاتی ہے کہ خون کا نکلنا بشریت ہے۔ آپ سارے ناراض بیٹھے ہوئے کیا تھکے بیٹھے ہیں؟ تو سبحان اللہ کہہ دیں یار۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ کی نظر خون پر جا رہی ہے کہ خون نکل رہا ہے، خون تو بشر کا نکلتا ہے،
لیکن آپ کی نظر سنان بن مالک پر کیوں نہیں جاتی کہ وہ صحابی حضور کا خون پی رہے ہیں؟ اگر حضور کا خون عام بشر کے خون کی برابر میں ہوتا اور ایک جیسا ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ خون پینا حرام ہے، نکالو اس کو، کلی کرو۔ مصطفیٰ نے تو تعریف کی ہے، اس کی تحسین کی ہے کہ دیکھو اس کی کیا شان ہے جس کے خون میں مصطفیٰ کا خون شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضور بشر ہیں مگر بے مثل بشر ہے۔ تھکے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ خصائص الکبریٰ میں ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور رفع حاجت کے لیے جب جاتے تھے میں کئی بار گئی، میں نے دیکھا، میرے دل میں تجسس تھا کہ دیکھوں حضور کے جسم انور سے کیا خارج ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے میں بار بار گئی اس جگہ پر جہاں حضور رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، میں نے وہاں خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کہ یہ سبحان اللہ، اونچا کہہ دی سبحان اللہ۔ آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بشر ہے جس کے پسینے میں کستوری کی خوشبو ہو؟ بولیے بولیے، جو نہیں بولتے مجھے شک پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ آپ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ قبلہ آپ علماء حضرات بولیے، فرنٹ سیٹ والے بابے بابے، یا سیٹیں بدل لو یا سبحان اللہ کہتے رہو۔ اونچا کہیے۔ یہ جو نوجوان ہیں نا یہ تو فیس بک کی تھکاوٹ میں مصروف ہیں، آپ بوڑھے بوڑھے آدمی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ نے کوئی ایسا بشر دیکھا، کوئی ایسا انسان دیکھا، کوئی ایسا عالم دیکھا، کوئی ایسا بڑا دنیا دار دیکھا جس کو پسینہ آتا ہو مگر پسینے سے خوشبو ہو، کستوری کی خوشبو ہو؟ ارے پسینے سے بدبو آتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات اگر جلدی نہ نہایا جائے اور اس کا تدارک نہ کیا جائے تو بندہ قریب والا اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہمارے پسینے ہیں، یہ علماء اور عوام کے پسینے ہیں جن سے بدبو آتی ہے، اور مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبوؤں سے بھی زیادہ خوشبو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر تم کہو کہ پسینے کا آنا بشریت ہے، بھلا نور کو پسینہ آتا ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ پسینے کا آنا بشریت ہے تو وہ ہم جیسے بشر ہوئے، ہم کہیں گے پسینے کا آنا بشریت ہے، ہم انکار بشر نہیں کرتے، مگر پسینے سے خوشبو کا آنا یہ حضور کی بے مثل بشریت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ دو۔ آپ اگر تھک گئے تو صرف 2 بجے تک تقریر ہوگی، اگر نہیں تھکے تو 12 بجے تک تقریر ہوگی۔ آپ کی آواز سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ 2 بجے تک بیان کرنا ہے کہ 12 بجے تک بیان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ علاقہ 12 بجے والا ہے، اور آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم حضور کی بشریت کے بھی قائل ہیں اور حضور کی نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ جس طرح حضور کی بشریت کا انکار قرآن ہے، اس طرح حضور کی نورانیت کا انکار بھی انکار قرآن ہے۔ جی بیٹا مجھے بتا دیا حضرت نے، آدھی سرنگی آدھی اردو بھی، آدھی ہونے دو نا، توجہ ہے نا؟ مجھے کہیے سبحان اللہ۔ عادل باندھے ڈان کو چھمک نہیں مری دی، نہ تو جٹ دا اپنا نقصان ہوگا۔ مجھے کہیے سبحان اللہ۔ آپ نے جو مجھے ٹائم دیا ہے یہ ٹائم تقریر کا نہیں ہے، آج کی تاریخ کا نہیں ہے، یہ کل کی تاریخ کا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ابھی تو بلا تاخیر میری تقریر ہے، اگر بالتاخیر ہوتی تو پھر تو سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ اونچا کہیے یار۔ کہ تو سب پتر تھک کے بیٹھے ہو تو ڈوبے جالا ٹوڑا میں کوئی آندے، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ آدھی اردو آدھی سرکی، حضرت کا فرمان ہے، میں اس کو پورا کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے انشاءاللہ تعالی
اونچا کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم حضور کی نورانیت کے بھی قائل، بشریت کے بھی قائل۔ حضور کا نور بھی بے مثل ہے اور بشریت بھی بے مثل ہے۔ سورج کے نور جیسا نہیں، چاند کے نور جیسا نہیں۔ سورج کا نور محدود ہے، مصطفیٰ کا نور لامحدود ہے۔ چاند کا نور محدود ہے، مصطفیٰ کا نور لامحدود ہے۔ یہاں ایشیا میں اب سورج نہیں، بر اعظم امریکہ میں ہے، تو معلوم ہوا سورج کا وجود محدود ہے۔ حضور عرش پر ہو تو نور فرش پر ہوتا ہے، حضور فرش پر ہو تو نور عرش پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیے۔ مجھے بتائیے قبروں میں کس کا نور ہے؟ سینوں میں کس کا نور ہے؟ قرآن کس کا نور ہے؟ اذان کس کا نور ہے؟ نماز کس کا نور ہے؟ شریعت کس کا نور ہے؟ حدیث کس کا نور ہے؟ ارے کس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟ تو مصطفیٰ کا جس طرح نبوت اور رسالت کا دائرہ وسیع ہے، اسی طرح حضور کی نورانیت کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے تھک کے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ کاکا کیا خیال ہے، سلام پڑھوں یا تقریر کروں؟ نہ چہرے سنانا ہے وہ کوئی حلواؤ تھوڑے تھوڑے اور سورے گاؤں نہ تا مولی ختم تے چھکے دے راسل پاؤں میں آدھا ہی کے لنگا بجو اور جو دیا مدینے میں اور دیا سونا آدھا جا بٹواؤ نحوست ختم تھی بلی ماشاءاللہ مدینے میں جو سارے اور دیا مولی صاحب تو سا اور دیا جو تو سا آنکھیں نہیں منے دیتے بغیر گاڑی آلے تے وہ پشتے میں سے پڑھتے ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا کو چاہو سبحان اللہ۔ میں ایڈا اچھا عالم تو کوئی نہیں، ان علماء دے قدمے جبائے کہ میں نور دی تعریف پڑھی ہے بولے دے نیوے سبحان اللہ۔ آدھا میری گال سن میں بوٹا مولی تقریر میری یہ چھے کرے جے پٹھے دے وارے تے پٹھے سبحان اللہ نہ آنکھیں تو لوگ کھل سن سبحان اللہ اچھی آپ اچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر تو سا چپ کرو بلے اے آسرا کر بے سن ہنائیں کو سبحان اللہ کھنڈے واجے اچھا کو اتنا اچھا سبحان اللہ کو جو نیندرے جی سبحان اللہ دے پہ ہو آجی وہ مدینے وجو نور کیا ہے علماء پہ ٹھنڈا لگتے میں تو ویسریا بتا جیسرار ساتھی کے پڑھی ہوئے نور دی تعریف علماء کی تیئے ظاہر بھی ذات اور مظہر لغیر بولے دلیوے ظاہر بھی ذات مظہر لغیر اچھی آنکھو تھوڑا جب مولیوں کو سبب سنائی میں کو خوش کرن دے ہو تو آپ کو کرنے ہیں سودے سارے چاہیے بدے آیا با ظاہر بھی ذات مظہر لغیر ادھا کیا مطلب جو خود بخود ظاہر ہوئے مرضی ہے تھوڑی یہاں خود بخود ظاہر ہوئے اور او چیمیں ظاہر تھی وے او بنا کوئی ظاہر کر چھوڑے سبحان اللہ کو یہ سورج ظاہر تھی دے ہر شاہ ظاہر تھی وے دیئے ہر شاہ نظر آ دیئے ایک مثال ہے اچھا تے نور جب قسمہ کتنا علماء فرمائے نور جب نور قسمہ ہے ایک نور عقلی ہے بھی نور حسی ہے تھک کے بیٹھے ہوئے سوکی تشریح ہے مولی آلے مطلب تکلفانہ جملے نہیں جٹا کی تشریح ہے بالکل ہے اوہا مگر آسان ظاہر بھی ذات مظہر لغیر جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے یہ ایک نور ہے یہ اس کی تعریف ہو گئی اور اکا نور جنو قسمہ ہے کہ نور عقلی بھی نور حسی اور حسی کیا ہے جڑا اکھی نال شواں تے لائٹاں نظر آمن اچھا بولو مولی صاحب کہ تمہارے واسطے ہی فائدہ ہے ظاہر ہے تو سا ماشاءاللہ عالمی میں ایک گالی تو سب پڑی ہوتے ہو سو شرع قائد وغیرہ دے اندر ہاں جڑی اکھی نال نظر آوے محسوس مبصر ہوئے اکھی جے کو سامنے دیکھن چمکدا ہویا اے نور حسی ہے اے لائٹ نور حسی ہے اے پلک
نور حسی ہے، یہ چاند نور حسی ہے، یہ سورج نور حسی ہے، یہ تارے نور حسی ہے، یہ سورج نور حسی ہے، قرآن نور عقلی ہے، حدیث نور عقلی ہے، ایمان نور عقلی ہے، اسلام نور عقلی ہے، نماز نور عقلی ہے، چمک دے ہوئے نظر نہیں آتے مگر دماغ آتے نور ہے۔ سبحان اللہ اچھی آنکھوں، نور حسی وہ جو آنکھوں سے نظر آئے، نور عقلی جو دماغ میں آئے کہ یہ نور ہے، وہ ہدایت دے، جنت کا راستہ دکھائے۔ اب آؤ یہ دو نوروں کی تقسیم ہو گئی، اب بتاؤ حضور کون سا نور ہے؟ سبحان اللہ نہیں آدھے پائے، اللہ دی قسم ہے، شراکت اٹھاؤ، شراکت دا حاشا اٹھاؤ، اس میں موجود ہے کہ نور حسی ہو یا نور عقلی ہو، نور کی جتنی بھی اقسام ہو، تمام نوروں کی اصل نور محمد ہے۔ کچھ کو سبحان اللہ، محترمہ یہ کیا صاحب ہے جناتا نہیں پکائی بتا، تھوڑا بہت مائی انوار لوگ بہاری دے دا رہ گیا۔ اچھی کو سبحان اللہ، وہ تو میں مثالہ شسالہ تو آدھے واسطے چاہیے بتم بھئی تو سے جو خوشتی میں تھی دے وہ کر چھوڑے میں تو تھک کے بیٹھے ہوئے۔ حالی میں تقریر شروع کہنے کی تھی، منڈ بدتا بتا جرے ویلے تو سا تھک کو سوال تقریر شروع کرے سا تو پتر میں اپنا پتلا تکن رہے جرا میں کو تھکا ہے تو آگو تھکے سو اور میرا تھکڑے دلائے کہ تو سا سناؤ کی میں حال ہے۔ سارے نوران دی اصل حضور دی ذات ہے، بولو سبحان اللہ۔ نور عقلی دی اصل بھی حضور، نور حسی دی اصل بھی حضور۔ ہائے حضور علیہ السلام مشکات اندر جڑے ویلے مسکرانے آپ دے اوپر والے دندانے اقدس دے خلا دے وچوں ایک نور دی لاٹ نکل دی آئی جے کو صحابہ اکھی نال لے دے ان دیواریں دے اتے کرنا نور جوانیان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی سیرت یا کتابت موجود ہے، شمائل وچ موجود ہے، دور تو دیکھن والا بندہ حضور دے چہرے تے جڑے ویلے دے دا حضور دی بینی مبارک ناک مبارک نظر نہ دی آئی، ناک مبارک دی جات نور چمکدا ہویا نظر آندا آئی۔ قریب آیا وال پتہ لگ دا جڑا میں کو نور نظر آندا پیا او مصطفیٰ دی بینی آئی۔ سبحان اللہ ہو جا اللہ اکبر۔ اگر حضور علیہ السلام کو صرف بشر منیا ونجے مولی رشید احمد گنگوہی فرمے دے اپنی امداد و سلوک دے اندر وَسِرَاجًا مُنِيرًا دا کیا معنی کرے سوں کہ چمکاون والا چراغ بن کے آئے، قد جاءکم من اللہ نور دا کیا معنی کرے سو۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ایسا تذکیہ فرمایا، گنگوئی لکھ دے کہ مصطفیٰ خالص نور بن گئے۔ اچھا کھتا سبحان اللہ۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ میرے اللہ جرا ناد خائیں ان دی بیٹری ڈیڈ تھی گئی ہے کیونکہ ٹائم اچھے تھی گئے تو تو ساؤں تھک کے بیٹھے ہوئے میرے نال دا کوئی مہربانی کرتے پڑھوا ہو جاؤ۔ سب سے ہمارا نبی سب سے بات پتہ تھا لگے مولیاں دا زور کتنا لگ دے اچھا پڑھو۔ سب سے بالا
السلام کو صرف بشر منو نور نہ منو بہت سارے آیتاں دا انکار تھی دے بہت سارے حدیثاں دا انکار تھی دے اور سنیو ساڈا عقیدہ ہے اساں نوری مننے ہے بشری مننے ہے ساڈا قرآن تے بھی ایمان ہے مصطفیٰ دے فرمان تے بھی ایمان ہے سبحان اللہ کئی دوست آدھر میاں چلو من گنے حضور بولن ایتوچ آ گئے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ نور ہی ہوئے بندہ وال بشری ہوئے نوری ہوئے وال بشری ہوئے اے متضاد دو چیزاں کٹھے کی نہیں سکتے کو بڑے استحالے نظر آوے درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں نور اور بشر دونوں ایک جگہ کیسے ہو سکتے ہیں تو سا ایمان نال دسو جتیا بیٹھے ہوئے نور ہی ہوئے یا بشر ہی ہوئے تمہارے کو پوچھتا بیٹھا جرا نور ہوئے چپ رہے جرا بشر بولے تو سا بشر توڑا ابا بشر ڈاڈا بشر پر ڈاڈا بشر جھر ڈاڈا بشر نانا بشر پر نانا بشر جھر نانا بشر ڈاڈی بشر اما بشر سارے بشر ایمان نال دسو توڑی اکھیں جو نور ہے یا کرنی جیرے اکھیاں لے ہوئے الوائے اکھیاں جو نور ہے یا کرنی مولانا تمہیں یہاں استحالے کیوں نہیں پڑھتے اور شالا حال پونی تے کوئی اتھا استحالہ نظر کیوں نہیں آدھا وہ ایڈا موٹا بشر تو کئی مندہ تیرے اکھیت خدا نور رکھ چھوڑے تیرے میں جو نور آ سکتے مصطفیٰ نور نہیں ہو سکتا مرضی ہے تو آنی دلیل حق کے تا آنکھو سبحان اللہ ساری اکھا میں تو نور ہے کوئی نا بولو اے اکھاں کو بوٹی نہیں اکھاں کو ہٹی نہیں چربی دے پردن صرف چربی دے پردن اللہ دی شان دیکھو چربی دے پردن میں تو خدا نور روشن کر چھوڑے جدنال تو دے دیں اور تیرے اکھی دے نور دی ایک کمال ہے کہ زمین تو دیکھے تے کو آسمان نظر آن دے اور تیرے اکھی دے نور ہے تو مصطفیٰ دی بصارت دا کیا عالم ہو سی تھکے بیٹھے سبحان اللہ کو سبحان اللہ مولی زیب کھلائے بات ہے سبحان اللہ پہلے آکے رکھو اللہ اللہ توجہ ہے نا ہاں اچھا صحیح انہیں کو اتھائیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آنی اپنے آنکھیں نور ہے کہ تمہارے پاس ہے اے ٹنڈانے کو کیا دن جگنو آدھے ہو رات کو جڑا برسینہ ہے جواری ہے چمکتا بتاؤں دے اے ٹنڈن ہے جو اے ٹنڈانا مختلف زبانہ جگنو ایمان نال کہیں مولوی کو پکڑی ونو کھتی کرنی جڑا نور نہیں مانے دا او کو آگ مرے ہی کو دیکھا اے حشرات الارض ہے اے ایک کیڑا ہے اے ایک گجی ہے اندھے وچ بدبو ہے ایک مسلو تا وچ گند ہے لیکن خدا ذوالجلال کی قدرت تا دیکھو ہے اندھے پرائے جیسا نور رکھے اپنے تیرے کو اے منور کی تھی ہوتے مولویہ کیڑے کو نور من گھندے اپنی آنکھ وچ نور من گھندے اور جنہ نور جا سورج تے چاندر پڑے او کو نور منن تے کو استعارے نظر آنن تو آنے بشریت کی میں نور ہو سکتی ہے اور مصطفیٰ کی بشریت بھی حق ہے مصطفیٰ کا نور بھی حق ہے سبحان اللہ کھوچا چلو اے ڈائی پکا بشر پڑھ دیں چاہ چھوڑی اکھی کٹ چھوڑ دو آئی دیکھو نور نہیں بھاندا پیا اس واسطے سدا ایمان ہے کہ اگر صرف بشر منو حدیث دا انکار ہے مشہور حدیث سنیے تو صاحب کنت نبی و آدم بین الروح والجسد سند حسن نالے ترمذی شریف دے اندر حدیث اللہ اکبر ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان ہیں انہوں نے جسم میں روح داخل نہیں تھی حضور فرمائے میں پہلے نبی ہوں اگر صرف بشر منو تو بشر دی تحالی زال ہی نہیں پیدا تھی بشر تا آپ ہی پورا نہیں جڑیا حالی داؤں دے جسم میں روح ہی نہیں گئی حالی بشریت دے تولد دا سلسلہ شروع نہیں تھی
حالی اولادہ ہی شروع نہیں تھی تو جرا پہلے نبی او کون اگر صرف بشر منوں تا این حدیث دا انکار تھی دے کملا حدیث دا انکار نہ کر اہل سنت بن قرآن دے ایمان رکھ فرمان مصطفیٰ دے ایمان رکھ سبحان اللہ ہو جا اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے ہر شے تو پہلے سارے نبی دے نور کو اپنے نور دے وچوں بنائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مشہور حدیث ہے جڑی نشرت دی صاحب نشرت دیب نے پہلے اپنے پیٹ سے نقل کی دیئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دن یا رسول اللہ فدا کا امی وابی میرے آقا میری ماں تے باپ تاری عظمت تو قربان جیون نے اخبرنی عن اولی شئی میں کو پہلی چیز دی خبر دو اللہ ہر شاید کو پہلے کڑی شاید کو بڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی سبحان اللہ کو جو توڑی بڑی مہربانی کی تم میرا گلہ شلا آواز چھوٹی کر کے تھک گیا میں اچھی سبحان اللہ بچا اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شاید تو پہلے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور دے وچوں بنائے اولے نہ لوحائی نہ قلم نہ عرش نہ کرسی آئی نہ آسمان نہ چندرا نہ تارے نہ دیہا نہ رات نہ ہوا نہ پہاڑ نہ انسان نہ جنہان کوئی شاید آئی اللہ پر نور چو مصطفیٰ دا نور بڑھایا اللہ اکبر سارا اے عقیدہ نہیں کہ سارے نبی دا نور اللہ دے نور دا ٹکڑا ہے یا اللہ دے نور دا حصہ ہے یا اللہ دے نور دا جز ہے جندہ ایترائے گالی عقیدہ ہے او توبہ کرے کفر ہے اللہ حصے وچ مڈیجن تو پاکے اللہ اجزاء وچ بکھرن تو پاکے اللہ تقسیم تھیون تو پاکے اللہ لیسا کمثلی شیء او واجب الوجود ہے سارے نبی دا نور اللہ دے نور دا حصہ نہیں ٹکڑا نہیں جز نہیں بلکہ سارے نبی دا نور اللہ دے نور دا جلوہ ہے مل گیا کو سبحان اللہ تھکے بیٹھے ہوئے اچھے فران سیٹا لے ہو تو سب چپ نکلنے سبحان اللہ کیا اللہ اکبر جلوہ کیا ہے سارے نبی دا نور اللہ دے نور دا جلوہ اگر تو سب قرآن نہ مطالعہ کریں دے ہو اللہ تعالیٰ نے درخت تے جلوہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو جڑے درخت دے اوڈ وچو آواز آئیے او کون آج درخت جلوہ فرمائے او کون آج پہاڑ تے جلوہ فرمائے اوہ اگر اللہ دے جلوے نال پہاڑ تے نورانیت آ سکتی ہے درخت نوری تھی سکتے اللہ دے جلوے نال مصطفیٰ دا نوری حسن الوہیت دی تجلی ہو سکتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن خلافت نبی سارے نبی دا نور سیر کرنا رہ گئی اللہ نے جلے مخلوق بناون دا ارادہ فرمایا سرکار فرمائے اللہ میں نے نور دے چار سے فرمائے یعنی چار چلوے ایک چلوے جو چار چلوے ظاہر ہوئے ایک جلوے نال اللہ قلم قدرت بنائے بے نال لوح محفوظ بنائے بے نال عرش بنائے چوتھے جو چار جلوے نکلن پہلے بھی جو اللہ نے عرش جانے والے فرشتے بنائے دوسرے جو کرسی بنائیے تیسرے جو تمام فرشتے بنائے چوتھے جو چار جلوے ظاہر تھے پہلے
پہلے تو آسمان بنائے، دوجے تو زمین بنائے، تیجے تو جنت بنائی ہے، چوتھے دن ول چار چلوے ہوئے، پہلے بھی چو مومن مرد تے مومن عورتاں دے اکھیں دا نور بنائے، دوجے تو مومناں دے دلاں دا نور بنائے، تیجے تو مومنین دا نور انس بنائے۔ سرکار فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے نور انس اے نور بھی اللہ میں محمد نور وچوں بنائے۔ سبحان اللہ کو جا تمام انبیاء دے انوار 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام دے انوار اللہ حضور دے نور وچوں بنائے۔ مدارک شریف دی دوجی جلد وچ اللہ سارے نبی دے نور کو خطاب فرمائے، اپنی چمک دکھاؤ ان انبیاء کو، اپنی عظمت نورانی دکھاؤ۔ حضور دے نور وچوں لاٹ نکلیے 1,24,000 پیغمبران دے نور تے غالب آ گئیے، او مغلوب مصطفیٰ دا نور غالب ہو جا ہویا نظر نہیں آندے، سب تے چمک مصطفیٰ دیئے۔ سبحان اللہ کو جا مل گیا کو جا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ اس واسطے ہی حدیث کا ترجمہ فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا۔ مرضی ہے تمہاری مدینے میں جاؤ۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَامِ۔ فرمایا میرے نبی نور دا سورجن، باقی سارے نبی نورانی تارن، جی میں تارے سورج تو نور کھندن، تمام نبی مصطفیٰ تو نور کھندے رہ گئے، امت کو چمکے دے رہ گئے، تو جی میں سورج نکلے تارے کھڑے ہوئے بھی نظر نہیں آدے، جنن آفتاب نبوت ہے تارے تے غالب آ گئے، اور ہمیشہ روشنی آفتاب نبوت دی رہنی ہے، نہیں دے ہونے کوئی نبی آ سکتے، نہیں دے پردہ فرماون دے بعد کوئی نبی آ سکتے، دنیا دا آفتاب ختم ہو سکتے پر محمد دا نور کدیں ختم نہیں ہو سکتا۔ تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت زندہ باد۔ رنگ لگ گئے سستی نہ بنو، رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے، ہر کوئی خوش دسدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہون ڈیٹھے مولی شفیقہ جی میں مدینے منجے اس سارے جاگ دیا نہیں، ہون نے درشن ختم تھی گئی سارے، یہ ہون تا تقریر جلے تو سا آکسو میں بولے شروع کر رہے سا، حالی میں تقریر شروع رنگی دی، میں تو جگہ دا چگہ دا بیٹھا اٹھی نہ میں جائے مقامان اللہ۔ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئے، ہر کوئی یار پچھو میں آپ پڑھا سا یہ خوش رس دیتا تو سب پڑھو جا، پچھو میں آپ نہ پیڑا سا سارا کم پڑھا سا۔ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئے، ہر کوئی جڑے خوش بیٹھے میں پڑھو جا، ہولے ہولے بھامیں پڑھو جا، سارے رلتے ہولے ہولے بھی پڑھو جا، آواز اونچی تھی آسی۔ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئے، ہر کوئی خوشی دسدا، نور دیاں یہ پاس والے مولی تو چپ کر پا کے کو پڑھانے اچھیا کو سبحان اللہ۔ نور دیاں بدلیاں رم جھملائے، ہر کوئی خوشی آئی سوئی رات سوارے، سب راتاں دی سردار، اس
اس راتی رحمت رب ورتائے ہر کوئی خوش او جنت دیا ہورا پڑیا اج تر مطلب تے کھڑیاں اج تر مطلب تے کھڑیاں گاؤں شہرے رب نے ڈیوٹی لائی ہر کوئی مولی سے ملتان جو اتھا کھلن آیا میں سے سبحان اللہ مدینے میں نہیں اتنی 200 میل تو آیا بیٹھے اچھی سبحان اللہ کو او پیا ویخ کے چن شرمادا اے لال کتھوں ہے آندہ سعادیتوں پوچھ دی ہر ایک تائیے ہر کوئی اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی دینی فرمایا لوگو میں اللہ دے کول خاتم النبیین لکھیا ہویا حامی و ان آدم لمنجدل فی دینی بے شک آدم علیہ السلام حال اپنے خمیر وچ ہن خمیر ادن کارے کو تھکے بیٹھے خمیر خشک مٹی پانی سٹو گارا پڑاؤ اے بن گیا خمیر آدم علیہ السلام حالی مٹی جہن حالی جسم نہ بنیا ہاں حضور فرمائے میں ختم نبوت صرف نبوت نہ ختم نبوت تاج پائی بیٹھا اللہ دے کول خاتم النبیین ہو چکا می علماء دی شرح دے اندر اشد علمات والے اور مرات والے لکھے خارج وچ علم الہیتنا خارج وچ بالفعل حضور نبی ہو چکے ہیں حالی کئی کو نبوت نہ مل لی آئی حضور دی ختم نبوت دا اعلان ہو چکا ہے سبحان اللہ کچھ عرش دے اتے عالم ارواح دے اندر جنت دے اندر سات اسمانہ دے اتے فرشتے تے حورت ساری مخلوقہ اتھو دیاں جان دیاں محمد رسول اللہ خاتم النبیین اللہ نے حضور کو پہلا نبی بھی بنائے آخری نبی بھی بنائے بناونے چاول بنائے بھیجنے چاخر بنائے اللہ دی منشائی نبوت دی صف چ پہلا ہی میرا محبوب ہوئے تے آخری بھی میرا محبوب ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تھوڑی کرامت منے نا 20 سال بشیرن پہلی دفعہ نعرہ لائے پوچھ کے نڈو پاریں کو دو تقریرہ ہون مغرد بعد اتھا لائے بھئی مولی شفیق سے لائے نعرہ یہ تواری کرامت راجن پورا لے ہو خواجہ کریم فیض پاک دا خواجہ غلام فرید پاک دا فیض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا فیض جو بشیرن کو نیندر ختم تھی گئی سبحان اللہ کو اللہ اکبر توجہ ہے بلند آئے خاتم النبیین مکتوب اندمانا علم الہی نہیں خارج وچ نبی ہو چکن حالی کئی کو نبوت نہیں ملی مگر مصطفیٰ دی نبوت دا آسمان وچ اعلان ہوئی ہو گئے ختم نبوت اعلان ہو گئے میرا سونا ختم نبوت اج دا مسئلہ نہیں حالی آدم علیہ السلام ہی نہ بنے ہیں مصطفیٰ ختم نبوت دا تاج پایا ہویا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ ہے سونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول
دادا جلے تو آگ سے میں اولے تقریر شروع کرے سو حالی میں ویسے انہیں کوئی کھلے نہ بیٹھا ہے چلو ایک شو دے یہ نندر پہ آنٹا انہیں کو تھوڑا تھوڑا جگہ آگے نہ اچھا اے رسو واقعی تو سن دے رہا سو تقریر میں جے تو نہیں کرے گا رہا تو سب رسو بابا جی ٹھیک ہے دا بیٹھا اللہ اللہ توجہ ہوئے میں آج بیا کرے نا لوگ کچھ دن مولوی ہو اے دساوا تو سجو ملاد منیں دے ہو ملاد پڑھتے ہو تو آلے مقتدی ملاد سن دن کیا کریں نبی پاک اپنا ملاد آپ ہی سنایا بولے دنی میں تو صحیح اپنا ملاد آپ ہی سنایا صحابہ سنیا او اللہ دی قسم ہے خدا دے کھوڑ دی قسم ہے جری میں حدیث پڑھ پیا ادھر نبی اپنا ملاد آپ سنائے جمنا سنائے امی دا ذکر سنائے جلے امی حضور کو جنم دیتے ہو ویلے دا ذکر سنائے صحابہ سنیا ہے معلوم ہویا ملاد پڑھنا بھی سنت ہے سننا بھی سنت ہے ملاد نہ پڑھنا بھی بدعت ہے ملاد نہ سننا بھی بدعت ہے بولیں دے دیوے تو یہ صرف مسلکی تعصب کی بنا تے نہیں میں اللہ دے گھر جل دے حکومت دی قسم چاہی بیٹھا جڑی حدیث پڑھتا پیا ادھے وچ نبی میلاد پڑھے اگر نہ پڑھیا ہوئے میں مسلک چھوڑ دے سب قسم خدا دی پڑھ نہیں جتنی علماء بیٹھن پوچھو چاون مشکات اور شرح سننا اور مولی اشرف علی تھانوی دیتا نشر الدین کہ حضرت ارباز بن ساریہ راوین اے حدیث نبی علیہ السلام خود ارشاد فرمائیے میرے آقا علیہ السلام فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِي صحابہ بیٹھن ایک قوم میں جرا یہ تو سا جان دے ہو ماشاءاللہ یہ جمع دا سیکھا ہے وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِي صحابہ فرما حضور فرمائے صحابہ میں تو کون قریب دسینا اپنی ابتدا سبحان اللہ ابتدا دسینا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِي رسالہ تحقیق حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِي میں تو اپنی اپنی ابتدا دسینا میں کون میں کتھوں آیا میں کو کائیں منگوائے میں کو کائیں بھیجے یا رسول اللہ رسو فرمایا انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا بولو تو صحیح جیرے سنی ودے ہوئے نا نبیوں بلیاں دی دعا نال بال نہیں جم دے او نہ بولو جیرے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور دا اوہ نبی فرمائے دے پین میں دعا نال آیا بولے دے نیوے اور قرآن و دعا دا ذکر کی دے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اچھا کو سبحان اللہ سارے نبی دی ولادت تو مولانا غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن دے لکھے 28,000 سال پہلے ابراہیم دعا منگی آئی سبحان اللہ اچھی آکو کعبہ بیت اللہ بنا کے حضور غزالی زمانے اپنی تفسیرت بیان دے اندر لکھے آئے ابراہیم علیہ السلام جڑیاں کعبہ بنا کے دعا منگیاں سب تو آخری دعا سادے نبی دے آون دی منگی آئی حالی ابراہیم علیہ السلام دعا منگ دے کھڑے ہیں جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ فرمائے ابراہیم میں تیری دعا قبول فرمائیے جڑا رسول منگئی منے سا تیری اولاد وچوں سی تیرے پتر اسماعیل دی نسل وچوں سی مکے پیدا ہو سی اتھائی جوان ہو سی اتھائی نبوت اعلان کرے سی قریشی ہاشمی ہو سی صرف نبی نہ ہو سی ختم نبوت تاج پا کے آسی
اودے ہوندیاں کوئی نبی نہ سی اودے بعد بھی کوئی نواں نبی نہ سی ہمیشہ نبوت ہوندی کتاب ہوندی اطاعت ہوندی شریعت ہوندی امت ہوندی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تحت تو فوق ہمیشہ کلمہ ہوندا تے نہ ہوندا راسی اودا نا احمد محمد سی امی دنا آمینہ سی ابو دنا عبداللہ سی 2,500 سال نبی دے آمنی چورانے ان ملاد دی دعا خلیل اللہ پہلے منگا کھڑا سبحان اللہ نے بھی آکے پتر آدھے مسیح تے ملاد پڑھنا جائز ہے تو باقی خلیل اللہ جو آمن دی دعا منگی آئی وہ مسیح تے نہ کھڑا بولو تو صحیح نا اتنا اچھا اچھا گالی سنا دا پیا جب کو سمجھنا میں کوئی سبحان اللہ کے آخر عالم جو میری تائید کرنے بیٹھن اچھی گالی ہو سیتا اچھی سبحان اللہ کو ہائے میرا دوستا مگی دیو شائع ہے جدی ضرورت ہوئے بولو بولو یار مگی دیو شائع جدی ضرورت ہوئے سادہ نبی اتنا شانہ والا ہے اور اسد گناہگارہ کو تو دی ضرورت ہے ہی ہے لیکن وہ تو اتنا شانہ والا ہے جڑا اللہ دا خلیل ہے اتنا قریبی دوستی ہے او بھی آدھے میں رسول تے خلیل ہو کے آدھا کھڑا ساکو ضرورت ہے او رسول دی بھیج چھوڑ اس واسطے تاجدار بریلی آدھے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا مستغنی دا مانا پیپر واجرہ کہ میں کو لوڑی کہہ لی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو قرآن دا ترجمہ کیتا امام احمد رضا کا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی سرکار فرمایا نا دعوت ابراہیم فرمایا وہ بشارت عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبریاں ورؤیا امی جلتی رأت حین وداتنی میں اپنی ماں دا نظارہ جنر میری ماں میں کچھ جنم دیتے دسو علماء سے ملاد ہے نا ملاد ہے حضور ملاد پڑھے نا جنم دا کیا معنی ہے ملاد دا معنی ہی جمنا کہ حضور فرمائے میں اپنی امی دا نظارہ جڑا چاک دیا ہویا میری امی اکھا نال لے دی بیٹھی آئی او میں تے کڑے ویلے لے دی بیٹھی آئی فرمایا وضعتنی جنوں میں کچھ جنم میں کچھ جنم دیتے فرمایا او کیڑا نظارہ ہے قد خرج لہا نورن میری امی دے جسم انور جو نور ظاہر ہویا فرمایا اضاء لہا من
من ہو قصور الشام او نور دی چمک نال جرا میری امی دے جسم جو ظاہر ہویا یعنی میں میرے نور دی چمک نال ملک شام دے مکان مکہ تو روشن روشن نظر آنے لگ گئے یہ تا ولادت دا نور ہے جی میں اے ولادت دی حدیث ہے اندھے ویتا حضور دی ولادت دا ذکر ہے حضور خود ذکر کیتے تے صحابہ سنیا ہے باقی تو اے آنکھیں بھئی لیٹن کی دیا ہی انہوں نے میں تیرے کو پوچھا ہوں والے لیٹن ہائی تو آنکھیں والے کریکٹ ہن والے پجلے ہن والے پاور روم ہن والے لیٹن ہن جیڑی شاہ والے موجود ہے انہاں ساری مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر چھوڑا ذکر مسجد ہے تو سال بعد کرے نا صحابہ مسجد دے وچ حلقہ بنا کے ہر روز حضور دا ذکر کرے نا کئی حدیث ہیں جو حضور ہیں صحابہ ذکر کر دے انبیاء دا فرمایا اچھا ہمیں گالے تو سر نبیہ دا ذکر کر دے جی ہاں حضور فرمایا الا وانا حبیب اللہ او سارے مشان والے جیویں تو ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن خبردار غور نال سن گنو میں حبیب اللہ حبیب میرا خاصا ہے 1,24,000 جو اللہ حبیب محبوب ایک میں مصطفیٰ کو بنائے تو اس واسطے دوستو اللہ تعالیٰ ہی مدرسے کو رنگ لاوے تو حق کو رنگ لاوے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق ایمان ایک برکت فرماوے سچی بات ہے بھائی مسجد بیٹھے ہیں داد لینے ہیں توالی کہ اتنا رات گئے تک تو سا کاروباری لوگ مزدور لوگ سویرے بھی مزدوری کرنی ہے تو سا بیٹا ہون جنبش تک بالکل وہ کلام تک بڑی طاقت لگتی ہے سرکار ہون بالکل انہی سکت کوئی نہیں والے انشاءاللہ کریں موقع مل سی تو اگو ضرور صابر صاحب دا کلام سنے سو کہتر صاحب دا سنے سو والے سارے کلام سنے سو انشاءاللہ جنم کلام کرن دی طاقت ہو سی آج جتنا کلام ہو گئے ایندو اکتفا کرو چا تسا کو دعا کرو چا اسا تورے کو دعا پندے پائیں اللہ تو آپ کو سلام دیا دے وے صدقہ نبی پاک دے ظلفہ دا اللہ سارے دے ایمان دی جان دی مال دی عزت و آبرو دی حفاظت فرماوے سارے ملک تے کرم ہوئے مدرسے کو رنگ لاوے حضرت قبلہ علامہ مفتی کریم بھائی صاحب سعیدی تے باقی تمام علماء جرا کم کرنے پینا اہل سنت دا دین دا مصطفیٰ دی غلامی کرنے پین اور انہاں دے جڑے متولی ہیں محتممین ہیں جڑے اپنے رزق کی جو خرچ کرنے پین اللہ سارے کو رنگ لاوے آمین وما علیہ الا البلاغ پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جن کی آمد سے ماں کو بیٹے ملے جن کی آمد سے ماں کو بیٹے ملے اس نبی کی ولادت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين مولا کریم ختم شریف دا ثواب حاضرین نے کلام پڑھتے مل کے دی کلام دا ثواب طعام دا ثواب ذکر خیر تے ذکر خیر دا ثواب مولا کریم ساری محفل دا ثواب سب تو پہلے حضور اکرم مجسم شفیع معظم جناب تاجدار مدینہ سرور کائنات سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دن تشریف ثواب عطا فرما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فیض جملہ انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین اہل بیت کرام ازواج مطہرات تمام سلسلہ اولیاء کرام جمیع مسلمین مسلمات سب دلوں کو اشارہ ثواب فرما بالخصوص مولا کریم ساری کلام اور طعام کا ثواب ساری محفل کا ثواب نبی سید وسیلہ مبارک جناب محترم جناب چودھری عطا محمد صاحب اور چودھری محمد اسلم صاحب اور چودھری محمد علی صاحب تمام روحوں کو نہ ثواب پہنچا مولا کریم تمام مرحومین دی بے حساب بخشش فرما قبروں کو منور روشن فرما محمد آصف صاحب نے جو ایک چھوڑا پروگرام کی تھے مسجد شریف دے اندر ملاد شریف دے حوالے میں اللہ قبول فرما انہیں دے رزق دے اندر مال دے اندر خیر و برکت عطا فرما تمام سجڑا دی خیر فرما جتنا دوست صاحب آبی محفل جلنگین مولا ساری دی حاضری کو اپنے بارگاہ دے اندر قبول فرما حضور دے ملاد شریف دا صدقہ جو دکھا ہوں دے دکھ ونجا جو بکھا ہوں دے بکھ ونجا کل بیمارے کو شفا عطا فرما بے نمازہ کو نماز دی توفیق عطا فرما مولا حضور دے میلاد دا صدقہ سارے ملک دی خیر فرما جمیع ممالک اسلامیہ دی خیر فرما حرمین شریفین دی خیر فرما مولا ادارے کو ہمیشہ آباد فرما معاونین محبین دی خیر فرما طلباء علم عمل برکت عطا فرما جتنا ہی طلباء دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر ان کامیابی نصیب فرما تمام علماء کرام دی حفاظت فرما صحت عطا فرما حفاظ دی سب دی ائمہ کرام دی حفاظت فرما مولا کریم جو بے اولاد صاحب اولاد فرما جو قرضدار نجات عطا فرما قیدیوں کو رہائی عطا فرما مولا کریم فصلات دے اندر کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرما جتنا دوست احباب تشریف فرمائیں سب دے دلی نیک ارادے پورے فرما مولا جو کچھ ایسا لوگوں کو سنویں اسا کو بھی عمل دی توفیق عطا فرما سب کو عمل دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول